افغان قوم امریکن اور نیٹو ٹروپس وڈرال انکلوڈنگ انڈین ٹروپس وڈرال کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ان کی سرزمین سے بالآخر یہ نیٹو فورسز اور یہ انڈین سازشی ٹولہ بھی وہاں سے باہر نکل گیا ہے، اور وہ لوگ جو طالبان کا فلیگ ہے اس کو تھرو ہیلی کاپٹر قندھار میں فلائی کروا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ٹویٹس بھی آ گئے ہیں، ویڈیوز بھی آ گئی ہیں، وچ مینس کہ طالبان کے پاس ہیلی کاپٹر اڑانے کی اسکل ہے۔ خیر تاہم اس سے خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ تو ایسی سکلز ہیں جو کہ بعد میں ایکوائر کی جا سکتی ہیں، سیکھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تو ایک تھا۔ اصل میں ہم آج تھوڑا سا انالائز کریں گے کہ امریکنز کو اور انڈینز کو اور نیٹو فورسز کو اتنی مار وہاں پڑی کیوں، اور ان کو جیسے پریزیڈنٹ بائیڈن نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ افغانستان جو ہے نا یہ ایک گریو یارڈ ہے فار دی ایمپائرس، یعنی سلطنتوں کا قبرستان ہے۔ اور واقعی اب آپ دیکھنے جائیں گے کہ کیونکہ $2.6 ٹریلین انہوں نے افغانستان میں خرچ کیا، اور باقی اسی طرح نیٹو فورسز نے، نیٹو الائز نے، انڈیا اکیلے نے $3.8 بلین انہوں نے بھی خرچ کیا ہوا ہے۔ سو وچ مینس کہ ان کے یہ جتنا بھی تھا سارا انہوں نے فصل بو دی، لیکن پھل اس کا نہیں پا سکے، کاٹ نہیں سکے، ہارویسٹ نہیں کر سکے، اربوں خربوں ڈالر لگ گیا۔ اب ہم نے یہ انالائز کرنا ہے کہ ہوا کیا ہے ایکچولی۔ سی آئی اے نے جب 9/11 کے بعد حامد کارزائی اس وقت نیو دلی میں رہائش پذیر تھا، اس سے کانٹیکٹ کیا، جب وہ کانٹیکٹ ہو گیا تو وہ اس کے بعد پشاور آ گیا۔ اب ان کی وہ چاہتے تھے کہ جب اٹیک ہو گیا اور اکتوبر 10 2001 میں تھرو مزار شریف ایریا فرام ازبیکستان، کیونکہ پختون ڈومینیٹڈ صدرن بیلٹ میں تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ڈائریکٹلی اس طرح جائے، ویسے بھی 35 دن لگے مزار شریف کو گرنے میں، اور اس کے بعد جب انہوں نے بہت ساری بمباری کی کابل میں اور باقی دیگر شہروں میں، تو شہری آبادی میں کیجولٹیز ہوئیں، تو طالبان وڈرا ہوئے، وہاں سے پسپا نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اپنا آپ وہاں سے ایک اسٹریٹجک پل آؤٹ کر لیا تھا، وڈرال کر لیا تھا، تاکہ شہری آبادیوں میں اب بمباری بند ہو اور خواہ مخواہ افغان شہریوں کی جو ہے شہادت کنٹین کی جا سکے۔ حامد کارزائی کے بیسکلی جب امریکن کو اپنی کیجولٹیز ملنی شروع ہوگی گراؤنڈ افینسو کے بعد، دسمبر میں انہوں نے حامد کارزائی کی ڈیوٹی لگائی سی آئی اے نے کہ ملا عمر کے ساتھ وہ نیگوشیشن کریں، اور ملا عمر کے ساتھ نیگوشیشن اس لیے کریں کہ ملا عمر کو ہی ہم ادھر افغانستان کا امیر المومنین یا جو بھی ہے وہ مانتے ہیں، اور اس سلسلے میں حامد کارزائی کو قندھار ایریا بھیجا گیا۔ وہاں جا کے اس نے اپنے کلینڈسٹائن سٹائل میں اور ایک بڑی فرعونیت کے ساتھ وہاں پہ، کیونکہ سی آئی اور امریکن آرمی کی بیکنگ تھی، اس نے وہ ڈائلاگ یا وہ والے ایم جو اچیو نہیں ہونے دیا۔ لیکن 20 سال بعد وقت نے پہیہ بدلی کیا۔ اب دیکھیں حامد کارزائی کے یہ مرہون منت تھا طالبان کا کہ وہ اس سے مل لیں، تو عبداللہ نے بھی اس طرح ملاقات کر لی، وہ بھی اعلیٰ سی آئی کا سٹوج تھا اور سب کچھ تھا۔ تو وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر نہیں، تھوڑی دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتا، وقت کا پہیہ چلتا ہے۔ تو اب ریورس ہو گیا، اب وہ طالبان کا یہ حامد کارزائی مرہون منت ہے، اور 2 دفعہ یہ صدر بھی رہ چکا ہے، لیکن ابھی بھی دیکھیں وہ بالکل ایسے جیسے ایک بالکل منیچر فگر نظر آ رہا ہے پالیٹکس میں افغانستان کی۔ تو اس کے بعد ایک اور میرے نظر میں امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو تھا اس وار کا افغانستان کا، یو ایس اور نیٹو الائز کا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے 2 فرنٹس، 2 محاذ کھول لیے۔ ایک پہلے افغانستان میں کھلا ہوا تھا، 2003 میں انہوں نے عراق کا فرنٹ کھول لیا، اور یہاں سے بہت سارا امپورٹنٹ ایسٹ افغانستان سے وہ چلا گیا عراق وار میں، جس سے یہ تھوڑا سا ایک لل کریٹ ہوا۔ اس لل میں صاف ظاہر طالبان ری گروپ ہو گئے، ری آرگنائز ہو گئے، اور انہوں نے پھر ہارٹس اینڈ مائنڈ کی پہلے وار جیتی، اور اس کے بعد ملیٹریلی اپنی پولیٹیکل اسٹرینتھ کے اوپر آ کے آسانی سے بلڈ لیس قبضہ کر لیا کابل پہ، باقی شہروں پہ، صوبوں پہ۔ اب اور بہت ساری وجوہات تو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایک انڈین ایسپیکٹ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس میں کہ انڈیا نے بیسکلی، انڈیا کو امریکنز نے وہاں لانچ اس لیے کیا کہ وہ پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرے، اور انہوں نے دبا کے انڈیا نے ہمارے سے ویسٹرن بارڈر کی وہ مسائل پیدا کیے، ہمیں وہاں فینس بھی لگانی پڑی ہے، ٹیررسٹ بہت آتے رہے ہیں، ہماری آرم فورسز نے بہت کیجولٹیز لی ہیں، ہمارے شہریوں نے بہت ساری کیجولٹیز لی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ریزلٹنٹلی انہوں نے وہاں 6 کونسلیٹ بنائے ہوئے تھے، اور ایک بہت بڑی دنیا کی ایمبیسی اپنی جو ہے سب سے بڑی وہ بھی کابل میں بنا رکھی تھی۔ وہ یہ سمجھتے کہ ساری زندگی اس کے ثمرات لیتے رہیں گے، لیکن وہ
بزدل ان کی آرمی بھی اور بزدل انڈینز بھی دم جو ہے دبا کے بھاگے ہیں وہاں سے، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ خطرہ ہے ان کے لیے. اب تو جو انڈین میڈیا ہے، بھارتی میڈیا ہے، وہ بھی چیخیں مار رہے ہیں. ادھر ان کے جنرلز کی باتیں سنیں. پرابلم صرف یہ تھی کہ خلیل زاد کے پلان میں یہ تھا کہ امریکن نکل جائیں گے، 6-8 مہینے بیت جائیں گے، پھر کابل گرے گا. ویتنام جیسا نہیں ہوگا. ارے صاحب، ویتنام سے بدتر ہوا ہے. ویتنام کا اثر تو سائیگون کا کیول ویتنام پہ پڑا تھا. جو تماشا یہ کر کے گئے ہیں، دنیا بھر کے سامنے اپنا جلوس نکال کے گئے ہیں، کیونکہ ان کے بڑے پیارے پاکستانی دوست اور طالبان کے ایلائز پلیز، انہوں نے ایسا بیوقوف، ایسا جلوس نکالا ہے ان کا کہ ہے بھگوان، ہمیں شرم آ رہی ہے دیکھ کے کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری کی فوج، اچھی لڑنے والی فوج، لڑائی کی تجربے کار فوج، چین کی فوج جیسے نہیں، 42 سال ہو گئے لڑے نہیں، تجربے کار فوج نے ایسا تماشا بنا دیا ہے. بائیڈن صاحب نے اپنی فوج، اپنے جرنیلوں کی نہیں سنی، اپنے کمانڈروں کی نہیں سنی، اڑ گئے. وہ بال ہٹ ہوتی ہے نا جو کہ بڑھاپے میں آتی ہے، وہ انہوں نے درشائی ہے یہاں پہ کہ صاحب ہم تو نقصان پہنچائیں گے چین کا، روس کا، ایران کا، سینٹرل ایشیا کا اور بھارت کا. یہ ہمارے دوست ہیں صاحب. ہے بھگوان، ایسوں سے تو دشمن اچھے ہیں، لیکن زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. طالبان سے بڑا لونیٹکس کوئی نہیں ہے، نہ ان کو ٹینک چلانے آتے ہیں، نہ ہیلی کاپٹر، نہ کوئی خاص بڑے ہتھیار. سب پاکستان کی فوج اچک کے ان سے لے گی اور ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرے گی. میرا خیال ہم کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا چاہیے ان کا. پانی پت میں نہیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہاں دلی سے 150 کلومیٹر آئیں گے تو ہم لڑیں گے. اگر آپ کو پاکستان کی فوج سب فساد کی جڑ ہے، میں ایک بار پھر دہراتا ہوں، بھارت کی فوج کو پاکستان کی فوج سے لڑنے افغانستان جانے کی ضرورت نہیں. پاکستان کا ایسٹرن بارڈر ہمارے ساتھ ہے، لگاؤ زور وہاں پہ. کوئی ہمارے پاس بھی اسلحے کی کمی نہیں. $71 بلین پر پرتی ورش ہم 75 سالوں کے تقریباً اس کے برابری کا خرچہ کرتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے صاحب، ہم بھی کوئی دنیا کی چھوٹی موٹی فوج نہیں. 2nd لارجسٹ آرمی ہے، 4th لارجسٹ ایئر فورس، 5th لارجسٹ نیوی. اور اب وقت آ گیا ہے کہ جو پاکستان کی بانچیں کھلی ہیں ان کی بتیسی توڑ کے باہر نکالنے کا ٹائم آیا ہے. یہاں ابھی چرخا کاٹنے کا ٹائم نہیں ہے. چرخا مت کاٹیے، یدھ کا ٹائم ہے. یدھ کریے اور آگے بڑھ کے یدھ کریے. اب کل ایک جو انڈین سفیر ہے، ایمبیسڈر ہے قطر میں، وہ اس نے میٹنگ کی ہے طالبان سے، اور اب وہ کوئی کنسیشنز مانگ رہے ہیں اور منتیں کر رہے ہیں. بل میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی گنجائش نکلے گی وہاں پہ بھی. اب یہ دیکھنا ہے کہ امریکن میڈیا، فاکس نیوز اسپیشلی، اس نے جو ہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی جتنی وڈرال کی پالیسی ہے اس کی سخت کرٹیسائز کیا ہے کہ ان پلانڈ تھی. امریکن آرمی کا اسلحہ وہ وہاں پہ چھوڑ آئے ہیں، جس میں گاڑیاں ہیں، جس میں ٹینکس ہیں، جس میں بریڈلے فائٹنگ وہیکلز ہیں، اور وہ مائن پروف وہیکلز ہیں، ٹینکس ہیں، لاکھوں گنے ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، ایئر کرافٹس ہیں. اربوں ڈالر کا یہ اسلحہ کہ جو انہوں نے ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے. لوکلی بھی معیشت کی بہت بری حالت ہے، وہاں پہ بھی بہت مہنگائی ہے، انفلیشن ہے امریکہ کے اندر. اور ان کے جو میکسیکو بارڈر ہے، جنوبی بارڈر میکسیکو کے ساتھ، اس کی بھی صورتحال بالکل ابتر ہے. وہاں سے لاکھوں مہاجرین جو ہیں وہ کوشش کر کے اللیگل امیگرینٹس امریکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور ان کی معیشت پر ایک بوجھ پڑ رہا ہے. کرونا کی صورتحال بھی انہوں نے جو بائیڈن کے ہوتے لاک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، بزنسز چھوٹے بند ہو رہے ہیں، جو کہ کھل رہے ہیں ان کو وہ نہیں مل رہا. ویسٹرن پارٹ آف امریکہ جو ہے، جہاں پہ کیلیفورنیا، اوریگون اور واشنگٹن اسٹیٹ ہے، وہاں پہ بے تحاشا جنگلات میں آگیں لگی ہوئی ہیں. ورسٹ بریکسٹ فائر 2020 کی ورسٹ تھی، اب 2nd ورسٹ
ابھی اس سال لگی ہوئی ہے کیلیفورنیا میں. اسی طرح ساؤتھ میں دیکھا جائے تو وہاں پہ لوزیانا میں نیو آرلینز جہاں 2005 میں ہریکین کیٹرینا آیا تھا, اس دفعہ ہریکین آئیڈا ہے جو کیٹیگری 4 تھا. ہریکین کیٹرینا واز کیٹیگری 5. بل اس نے میس کریٹ کر دیا ہے. ٹائیڈل ویوز یعنی کہ سمندری لہریں 10-10 15-15 فٹ اونچی آئی ہیں. انہوں نے اس ریاست کا اور آگے مسیسپی کا جو ہے نا حال ہی تباہ کر دیا, تباہ حال ہو چکے ہیں. وہاں سیلاب جو ٹائیڈل ویوز والا اور بارشوں کے پانی کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال بنی ہوئی ہے. بجلی ہے نہیں, اور وہاں لوکلی لوزیانا میں کافی زیادہ وہاں پہ اس کی پریشانی بنی ہوئی ہے, یہ ہبس اور گرمی کی. تو بجلی بھی نہ ہو, ہبس گرمی بھی ہو, سیلابی پانی بھی ہو, اور ٹوٹ پھوٹ ہو, تباہی. ویسے ہوائوں کی رفتار بھی 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ تھی جو طوفان وہاں پہ آیا ہے ہریکین آئیڈا. تو اب اس وجہ سے امریکن قوم جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے ہر اینڈ پر, کہ کہیں پہ طوفان ہے, کہیں پہ ڈراؤٹ ہے, کہیں پہ آگ ہے, کہیں پہ مہنگائی ہے, کہیں سدرن بارڈر انریسٹ ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. وہ ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بس یہ تو سارے ثمرات ہیں جو کہ اگر آپ لوگوں سے زیادتی کریں گے تو مکافات عمل کا شکار ہوں گے, اور جس وجہ سے ہی یہ ساری صورتحال اب تک امریکنز پا رہے ہیں. اس کے بعد اب تھوڑا سا اور دیکھا جائے تو جیسے پہلے آپ کو بتایا بھارتی میڈیا بہت زیادہ چیخیں مار رہے ہیں. ہم آپ کو اس کے بارے میں کوئی ویڈیو شیئر کریں گے. آج راشٹرواد میں میں ہندوستان کی بیٹی ایک بہت بڑا خلاصہ کرنے جا رہی ہوں. افغانستان پر طالبان کے حیوانوں کے قبضے کے پیچھے پاکستان کے پردھان منتری عمران خان یعنی نیازی کا ہاتھ ہے. دراصل نیازی نے اپنے چاچا شی جن پنگ کے ساتھ مل کر بہت بڑا کھیلا رچا. نیازی اور جن پنگ نے یدھ کا میدان تو افغانستان کو چن لیا, لیکن ان دونوں چاچا بھتیجا کی ناپاک نظر کشمیر پر ہے. ایک آپ کے ساتھ ہم ایسی ویڈیو شیئر کریں گے کہ جس میں پریزیڈنٹ عبد الغنی جو ہے نا, پریزیڈنٹ غنی اشرف غنی, یہ ایک پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کے بیک گراؤنڈ میں نا دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں, جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ چونکے ہیں. فوٹوگرافرز بھی بھاگ گئے, اور the video is very funny because پریزیڈنشل پیلس کے اندر وہ کر رہے ہیں, جس کے اندر سارا سیکیورٹی کا سار انہوں نے بہت بڑا باندھا ہوا ہے. 3 لاکھ فوجی تھے ان کے پاس, اور امریکنز تو بار بار اسی چیز پہ ہی پریشان ہیں کہ اشرف غنی بھاگ کیوں, کیسے چلا گیا. کہتے ہیں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پریزیڈنٹ اشرف غنی بھاگ جائے گا. اور سیکنڈلی 3 لاکھ جو امریکن ٹرینڈ آرمی تھی, افغانی آرمی, وہ ان کا خیال تھا 6 ماہ تو لڑ لیں گے, لیکن وہ 6 گھنٹے بھی نہیں لڑ سکے, طالبان کے آگے ٹھہر ہی نہیں سکے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈر اتنا زیادہ ڈال دیا, اور بعد میں طالبان کی مدد سے ہی امریکی فوج کا انقلاب بھی پاسبل ہوا. اور اس کے علاوہ یہ تو خیر ساروں نے اس چیز کو واچ کیا ہے. اصل میں یہ والی بات تو یہ نہیں, کامن سینس ہے. دیکھیں اڈا ایک پرماننٹ چیز ہے, ٹھیک ہے. جب آپ ایک جیسے مشرف دور میں ہم نے جیکب آباد والا بیس دیا, وہ تو پرماننٹ بیس ہے. پرماننٹ مینس کہ فار کوائٹ سم ٹائم, فار 5 years 10 years 20 years ڈاؤن دا روڈ وہ ان کے پاس رہنا ہے. ہوٹل کا اسٹے تو ہوگا 4 days 6 days 2 weeks 3 weeks, دیٹس اٹ, اینڈ دے ول ہیو ٹو پے فار دیٹ. یہ جو ہمارا جیکب آباد والا انہوں نے لیا یا کوہاٹ ایئر بیس لیا, اس کا تو انہوں نے ایک دھیلا پاکستان کو نہیں دیا. ہم لوگوں کو تو $150 billion پرائم منسٹر عمران خان بار بار کہتے ہیں نقصان ہوا ہے, ہمارے 70,000 بندے کی جانیں گئی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ دیٹ, اور یہ وہ جو جیکب آباد ایئرپورٹ تھا دیٹ, اور اس کا کنٹرول, اس کی سیکیورٹی سب کچھ امریکنز کے پاس تھا, جبکہ ہوٹلز کی ساری سیکیورٹی سارا کنٹرول پاکستان کے پاس ہے. سو دیر از ہیل آف اے ڈفرینس. تو یہ تو ایک کوئی ایڈیٹ ہی ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ بیسز نہیں دیے لیکن ہوٹل میں جگہ دے دی. بھائی یہ لوگ آپ یہ سمجھیں کہ یہ یہاں پر ایک درمیان ٹرانزٹ میں ہے. ٹرانزٹ مینس کہ تھوڑا سا اسٹے ہے. افغانستان سے یہ لوگ بھاگ گئے ہیں,
پاکستان میں ٹرانزٹ ہے, تھوڑا اسٹے ہے, 2 4 6 دن ہفتے کا. انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ 20 21 دن کے ویزے ہیں, جس کے بعد جانا پڑے گا. اور وہ یہاں پر بھی کوئی ان کے پاس بھی, بیکاز انہوں نے آگے قطر جانا ہے اور ملکوں میں جانا ہے, تو وہاں کے کوئی ویزاز کا ایشو ہے یا اور کوئی ایشوز ہیں جو انہوں نے ریزالو کرنے ہیں. کیونکہ کچھ اخوان انٹرپریٹرز کو اور جو ان کے ملازم تھے, ڈرائیورز اور کوکس وغیرہ, ان کو بھی لے جانا چاہتے ہیں. تو ان کی پروسیسنگ کے لیے بھی کچھ ٹائم انہیں پاکستان میں چاہیے, بیکاز یہ لوگ وہ ہیں جو وٹنس کریں گے اور اس چیز کو فائنلائز ریکمینڈ کریں گے. ہاں بھی ہمارے ساتھ انٹرپریٹر رہا, اس سے اتنے سال سروس کی, تو وہ ایک قسم کے لیٹر انڈورس کرنا ہوتا ہے, وہ اس قسم کی کوئی ریکوائرمنٹس ہیں, ڈپلومیٹک ریکوائرمنٹس ہیں. سو آئی مین ون ہیز ٹو بی ان ایڈیٹ ٹو کمپیئر. اٹس لائک کمپیئرنگ ایپل ود اورنجز کے ملٹری بیس دینا یا ہوٹل روم دینا. سو اس کی کوئی وہ بات جو ہے نا, اس میں کوئی سینس نہیں بنتی. پھر آپ کو ہم ایک اور ایسی ویڈیو شیئر کرائیں گے جس میں کہ نواز شریف کی طرز پر اخوانیوں نے ایک بنا لیا ہے وہ سانگ کہ مجھے کیوں نکالا. تو مجھے کیوں نکالا, وہ تو مجھے کیوں نکالا, وہ چشمائی وائی سوڑا وائی سارا پٹ وائی پکام بالا, تو مجھے کیوں نکالا, وائی سارا پٹ وائی پکام بالا, غریب دغا سنسان دغا سمخدسان دمینا سیوتای مکا سالمینا شتا دیکر نروز مسکمڑا دیواشی بالا, تو مجھے کیا نکالا, وہ تو مجھے کیا نکالا, وہ شتا دیکر نروز مسکمڑا دیواشی بالا, تو مجھے کیا نکالا, وہ تو مجھے کیوں نکالا, آسمانی ساری کو آجڑا کے مالا. It is on the lighter mode, but anyhow, it is worth sharing. اسی طرح میں نے بھی جواب دیا ایک ٹویٹ کا ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیٹے ہیں. US and its allies never planned to fail in Afghanistan, but instead US military failed to plan. They never planned to fail, but they failed to plan. اب there's another very interesting thing کہ over last 70 years US Army and US military has invaded in 1950, they invaded Korea, 1954, Guatemala, Central America, 1958, Indonesia, 1959, Cuba, 1965, Belgian Congo, 1961, Vietnam, which continued for quite some time, and it was again started in 1964. Then 1964, Laos, 1967, Guatemala, 1969, کمبوڈیا, 1980 ایران, 1981 یہ کانٹرا اسکینڈل جس میں ان کے ہیلی کاپٹرز بھی کریش ہو گئے تھے ایران 1980 میں. دے وانٹڈ ٹو ریسکیو یہ 400+ ایمبیسی اسٹاف ان تہران جن کو ہاسٹیج بنا لیا تھا جب شاہ ایران کی گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیا گیا تھا. جمی کارٹر واز دا پریزیڈنٹ and he had sent an helicopter and ایک sting operation کے ذریعے they wanted to take out those 400 diplomats from Tehran, but that failed. Then 1981 El Salvador, Central America, 1981 Nicaragua, Central America, 1983 Grenada, again Central America, 1986 Liberia, Western Africa. یہ بھی لائبیریا کی بھی بڑی ایک عجیب سی اسٹوری ہے. لائبیریا کا ورڈ ہے, اٹس نیم آف اے کنٹری ان دا سینٹر آف دا ویسٹرن افریقہ. لائبیریا مینز لبریشن مینز آزادی. انہوں نے بہت سارے جب بلیک افریقنز اور بلیک افریقنز لے کر انہوں نے وہاں پر غلام بنائے امریکہ مین لینڈ میں, تو جب ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی تو انہوں نے اسے جان چھڑانے کی کوشش کی. انہوں نے بیسیکلی افریقہ میں ایک زمین خریدی جس کا ایک کنٹری بنائی جس کا نام رکھا لائبیریا, اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے امریکن بلیکس جو تھے نا ان کو وہاں پر بھیجا تاکہ یہ ایک نئے ملک میں جا کے ٹھہریں, تاکہ ان کو وہاں جا کے ہماری جان چھوڑ دیں. گوروں نے یہ سوچا, بس جان چھوٹی دونوں طرف سے بھی نہیں. لائبیریا بھی ہے اور امریکہ میں بھی جو بلیک امریکنس کی پاپولیشن ہے وہ 3 کروڑ سے اوپر چلی گئی ہے, مے بی مور. Liberia was in 1986, 1989 Panama,
1991 میں فرسٹ عراق وار, 1995 بوسنیا, 1998 سوڈان, 1999 سربیا. اس میں ایک ویسے رہ گیا 1992 میں انہوں نے صومالیہ میں بھی کیا تھا. بلیک ہاک ایک ہیلی کاپٹر تھا, وہ انہوں نے گرا لیا تھا موگادیشو صومالیہ میں, امریکن ہیلی کاپٹر گرایا تھا ایک ادھر سے. دین 1999 سربیا, 2001 افغانستان, 2003 عراق, 2004 ہائٹی, 2011 لائبیریا اگین, 2014 سیریا, 2015 عراق اگین. 2011 میں کے بعد انہوں نے اب عراق سے ٹروپس میجر وڈرا کر لیے تھے, لیکن پھر آئسس کے نام پر, داعش کے نام پر انہوں نے 2015 میں 2015 میں دوبارہ امریکن آرمی اندر ملٹری کو سیڑ دی اور ایک خواہ ایک نیا عراقیوں کے لیے عذاب کریٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے ادھر بغداد میں ابھی ڈھیلے تب پڑے جب انہوں نے جنرل سلیمانی کو مرڈر کر دیا بغداد ایئرپورٹ کے باہر. اس کے بعد بغیر ایک بلٹ فائر کیے انہوں نے آسٹریلین فورسز نکل گئیں, برٹش فورسز نکل گئیں, اور بہت ساری کنٹریز کی فورسز عراق سے نکل گئیں. امریکن فورسز کو انہوں نے 6 گھنٹے کا ریئیکشن ٹائم دیا کہ آپ اپنے بیسز میں اپنا جو آپ کے ایسٹس ہیں, ملٹری ایسٹس ہیں, وہ نکال لیں, بندے نکال لیں. پھر انہوں نے جب تھوڑے سے میزائل داغے تو اس کے نتیجے میں 100+ امریکنز کو ہیڈ انجریز اور بہت ساری ادر انجریز ہوئیں, اور اب وہاں پر وہ اپنی پریزنس کرٹیل کر رہے ہیں. تو یہ ان کی ہسٹری ہے آف لاسٹ 70 ایئرز. یو کین ویل امیجن کہ کوئی بھی انہوں نے جو ہے دے ہیو ناٹ لیفٹ اینی اسٹون انٹرنڈ, کہ انہوں نے پوری دنیا میں ایک عذاب کریٹ کیے رکھا ہے فار none of the fault of those nations. اب افغانستان میں اگر طالب کوئی 9/11 میں کوئی طالب شامل نہیں تھا, اچھا اس کے علاوہ کوئی طالب کیا کوئی افغانی شامل نہیں تھا, کوئی پاکستانی شامل نہیں تھا, تو 9/11 کے بعد تو کی کوئی نہیں. اور اس چیز کی بھی کوئی ایویڈنس نہیں کہ اسامہ بن لادن نے افغانستان میں بیٹھ کر یہ کروایا. پھر افغانستان میں بیٹھ کر کروا سکتا تھا تو he could have done got it done anywhere in the world. وہ تو اپنے ٹیلی فون سے بھی کروا سکتا ہے. سو اٹ ڈز ناٹ میک سینس کہ ایک جگہ پر اگر ہے اسامہ بن لادن تو اس کو آپ نے اس علاقے کے لوگوں کو پتہ نہیں کتنے 2.5-3 لاکھ افغانی جو ہیں اس سارے پروسیس میں انہوں نے مرڈر کیے ہیں, اور 66,000 تو افغان آرمی کے لوگ مر گئے ہیں. تو یو کین ویل امیجن کہ کوئی ایسا لاجک نہیں تھا, کوئی ریزن نہیں تھا. اب جب یہ وار شروع ہوئی ہے تو پرائم منسٹر آف یونائٹڈ کنگڈم ٹونی بلیئر نے کہا تھا کہ وی ول ناٹ لیو افغانستان ان اے لرچ, وی ول ناٹ ڈس اپوائنٹ افغانی پیپل, بٹ ان دا لانگ رن چاہے وہ پریزیڈنٹ بش کی پرومسز ہوں, پرائم منسٹر ٹونی بلیئر کے پرومسز ہوں, یا گارڈن براؤن کے ہوں, یا اور باقیوں کے ہوں, سی نتھنگ ایکچولی ورکڈ نہ ابھی تک, یا ڈیوڈ کیمرون پرائم منسٹر کے ہوں. تو اوباما نے بھی اسی طرح ڈچ کیا. اب دوبارہ ایمبیسی بھی انہوں نے بند کر دی, امریکن ایمبیسی بھی افغانستان میں. سو لیٹس ہوپ اینڈ پرے ٹو اللہ کہ بہتری ہو. تھینک یو.